وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے سروں پر آ رہا ہے. بڑا برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا اور بڑی مغفرتوں کا ذریعہ بننے والا یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے سروں پر ہے. لیکن کیسا ہے، کس طرح سے ہے، یہ ابھی اللہ ہی جانتا ہے. گزشتہ سال کا رمضان کا مہینہ مایوس کن رہا. بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر بہت مایوس رہے، کمزوریاں رہی، دشواریاں رہی، مشکلیں رہیں. دعا کریں اللہ اس سال اس مہینے کو ایسا نہ رکھے، بلکہ ہم سب کے لیے اور پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر کا مہینہ بنائے. میرے بھائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو سال میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اصل مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، انسان کی تربیت کا وقت ہے کہ بندے کی تربیت ہو جائے، وہ اللہ کی طرف کیسے آ جائے، وہ اللہ سے کیسے ڈرنے والا ہو جائے، وہ کیسے عبادتوں کا پابند ہو جائے، وہ کیسے طویل عبادتیں کرنے والا ہو جائے، وہ کیسے صبر اور استقامت کرنے والا ہو جائے، وہ کیسے غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرنے والا، ان کی ہمدردی کرنے والا ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس رمضان کے مہینے میں تربیت کے طور پر اللہ کی طرف سے سکھائی جاتی ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ کا نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار بنایا جاتا ہے. اگر میں اور آپ اس رمضان کے مہینے کی قدر کر لیں تو میں اور آپ پورے سال اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے محبوب کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن اگر اس مہینے میں
ہم اپنی تربیت نہ کر سکیں، ہم اپنی تربیت کو نہ سمجھ سکیں، تو پھر پورے سال کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرا سکے، اللہ کی لمبی لمبی عبادتیں کرا سکے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے اس رمضان کی قدر نہ ہوئی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پیٹ خالی رہتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ بندے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تیسری وجہ یہ کہ اللہ شیطانوں کو قبضے میں کر لیتا ہے، جو بندوں کو نہیں بہکا پاتے، جو بندوں کو اپنے قبضے میں نہیں کر پاتے۔ اگر میں اور آپ اس مہینے میں اپنی تربیت نہ کر سکے تو پھر پورے سال کوئی چانس نہیں کہ میں اور آپ اپنی تربیت کر سکیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں دیا؟ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پر ہی فرض کیے گئے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آئیں، ہم سے پہلے جو لوگ اس زمین پر آئے، ان کے لیے یہ فرضیت نہیں، ان کے لیے روزے رکھنا نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ فرما رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے رکھے ہیں، تم سے پہلے بھی اس طرح کی اللہ کی عبادتیں اس زمین پر اللہ کے نبیوں کی امتوں نے کیے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہمارے لیے ہیں۔ لعلکم تتقون، اللہ ان کے اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اصل اللہ کو اپنے بندے متقی چاہیے۔ اگر قبر میں سکون چاہیے تو مجھے اور آپ کو متقی بننا ہوگا۔ اگر مجھے اور آپ کی حشر کی رسوائیوں سے بچنا ہے تو مجھے اور آپ کو متقی بننا ہوگا۔ اگر میں اور آپ سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی متقی بننا ہوگا۔ اللہ کی محبت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے۔ قبر کے سکون کی پہلی شرط یہ ہے کہ متقی ہو جائے۔ جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ متقی ہو جائے۔ برادری کیا ہیں؟ مالدار ہیں، غریب ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، صرف مسلمان ایمان والا متقی ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ بھی مجھے اور آپ کو متقی مانگ رہا ہے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ متقی بنے گا وہ کس قبیلے سے، خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کوئی پرواہ اللہ کو نہیں ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندے متقی چاہیے۔ جہاں بہت سارے طریقے متقی بننے کے ہیں، جہاں بہت ساری شکلیں متقی بننے کی ہیں، ان میں سے اگر بندہ یہ چاہے کہ میں متقی ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے مطابق گزار لے۔ اس کو چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم جو تم سے روزے رکھوا رہے ہیں، ہم جو تم سے راتوں کی عبادت کرا رہے ہیں، ہم جو تم سے بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، یہ ایک اللہ کی درسگاہ شروع ہوگی جو بندوں کی تربیت کرے گی۔ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنے قرآن کے ذریعے سے، چونکہ نبی تو آنے والے نہیں جو ہماری تربیت کریں، نبی تو جا چکے، لیکن اللہ نے یہ قرآن مجھے اور آپ کو دیا تاکہ اس کے ذریعے سے تربیت کریں۔ اور ہم تو قرآن جانتے نہیں، علماء قرآن جانتے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری کہ اس مہینے کے اندر اپنے لوگوں کی تربیت کریں اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو پھر یہی قرآن مجھے اور آپ کو راتوں کی تاریکیوں میں سنایا جائے گا، راتوں کی تاریکیوں میں علماء مجھے اور آپ کو سنائیں گے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بندے قرآن سن کر کے اپنی تربیت کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، میرے اور آپ کے آقا صحابہ کو اکٹھا فرماتے
اور ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، ایک مہینہ بڑی برکتوں والا آنے والا ہے، اس میں اللہ رب العزت نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک رات ہے بڑی بڑی قدر والی ہے، اللہ اس میں 1000 سال سے زیادہ اگر اس میں بندہ عبادت کر لے تو اللہ اس کو ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک سورت اسی کے تعلق سے اتری ہے۔ موقع ملے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے شب قدر کا بھی بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کو اکٹھا کر کے سمجھایا کرتے یہ بڑی برکتوں والا، ہاں اس میں 3 عشرے آئیں گے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہوگا جو تمام بندوں کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے گی، اور دوسرا عشرہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو گناہ بھی کرتے ہوں گے، اللہ کو یاد بھی کرتے ہوں گے، اللہ ان کی یاد کی وجہ سے ان کی مغفرتوں کے فیصلے کرے گا۔ ہاں، اور تیسرا مہینہ ایسا اور تیسرے 10 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں اللہ ایسے بندوں کو کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے، جن کی غلطیوں کی وجہ سے ان کا نام جہنم میں لکھا جا چکا ہوگا، ہاں وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، انہوں نے پورے سال کچھ ایسی غلطیاں کی ہوں گی، کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ جس میں ان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا گیا ہوگا اور ان کا جہنم میں جانا طے ہوگا۔ لیکن اگر وہ بندے بھی اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے میں آ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، روزوں کی پابندی کر لیں، اور جو بھی عبادتیں میرے اور آپ کے اللہ نے کرنے کے لیے کہی ہیں، اگر وہ ان عبادتوں کو کر لیں تو اللہ ان کا نام جہنم سے کاٹ کر جنت کے اندر لکھیں گے۔ آخری 10 دن ایسے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پہلے 10 دن رحمتوں کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرتوں کے ہیں، اور تیسرے 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ جہنم سے نکال کر اپنے بندوں کو جنت کے اندر لکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اب مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو صیام ہے۔ آپ ذرا لکھتے چلے جائیں کہ پہلی چیز کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا صرف غریبوں کے لیے ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ دین کا مذاق ہے۔ کہیں یہ تیری حالت، کہیں یہ تیری نیت تجھے کفر تک نہ پہنچا دے، کہیں یہ تیری نیت تجھے اللہ کا باغی نہ بنا دے، اللہ کا دشمن نہ بنا دے۔ بعض ماڈرن مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ گفتگو آنے لگتی ہے، ارے جن کے پاس کھانے کے لیے ہے انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکے مریں، یہ تو غریبوں کے لیے ہے کہ وہ بھوکے رہیں۔ نہ بھائی، یہ تیری نیت ہو سکتا ہے تجھے کفر تک پہنچا دے، تجھے اللہ کا دشمن بنا دے، اور اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائے اور تجھے کافروں کی فہرست میں اللہ شامل کر دے۔ یہ تمام ان بندوں کے لیے ہیں، اور بندوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر ہیں، بندوں کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہیں۔ اس میں غریبی امیری کوئی نہیں، اس میں طاقتور اور کمزوری کوئی نہیں، اس میں گورا اور کالا کوئی نہیں، اس میں عربی اور عجمی کوئی نہیں۔ جو بھی اللہ کو مانتا ہے، جو بھی اللہ پر یقین کرتا ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، تمام ان بندوں پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر بغیر عذر کے چھوڑے گا، بغیر مجبوری کے چھوڑے گا، تو پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے تب تجھے ایک روزے کا ایسا ثواب نہ ملے گا جیسا اللہ اس رمضان میں عطا کرتا ہے۔ مجبوری میں چھوٹ جائے تو بات الگ، معذوری میں، بیماری میں چھوٹ جائے تو بات الگ، کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر اتنا بوڑھا ہو گیا یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بیماری اب مرنے تک ٹھیک نہیں ہوگی، یا اتنی کمزوری آ گئی بڑھاپے کی وجہ سے کہ روزہ رکھنا دشوار ہے،
تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، وہ اپنے ایک روزے کی طرف سے ایک فدیہ ادا کر دیں، جس کو 2.25 کلو اناج کہا جاتا ہے، جس کو ایک فطرہ کہا جاتا ہے، وہ اپنے ایک روزے کی طرف سے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب روزہ رکھنا دشوار ہے، اور یہ بیماری مجھے مرنے تک مجھے چھٹکارا نہیں دے گی، یا ایسا بڑھاپا آ گیا کہ بالکل کمزوری ہے، یہ شوگر کا مریض اتنا سخت ہو گیا کہ اس کو اب مرنے تک بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو اگر ایسی بیماری میں، ایسے بڑھاپے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک روزے کی طرف سے ایک فطرہ کسی غریب کو دے دیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، پہلی عبادت مجھے اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی دھجیاں نہیں اڑانی، اس روزے کا مذاق نہیں اڑانا۔ میں خاص طور سے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ہوٹلوں کے مالک ہیں، جو کھانے کی چیزوں کے مالک ہیں، ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ارے جب روزی اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ کے اس دن کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں شیطان کے بہکائے میں آ کر تمہارے ٹھیلے سڑکوں پر لگ جاتے ہیں اور تمہارے ہوٹل بے حیاؤں کی طرح کھل جاتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہوگا کہ جتنے روزے دار روزہ نہیں رکھتے، بغیر روزے کے تمہارے ہوٹل میں آتے ہیں، اور تم صرف 2 پیسے کے لالچ میں ان روزے کا مذاق سڑکوں پر اڑواتے ہو؟ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جا کر؟ کیا جواب دو گے اپنے نبی کو جا کر؟ لیکن میں کتنا ہی گلا پھاڑ لوں، کتنا ہی کہہ لوں، کتنا ہی سمجھا لوں، اثر ہونے والا نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ جانتے ہو اللہ اس روزے کی قدر پر کیسا اجر دیتا ہے؟ ایک یہودی ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، جنت کے بالا خانوں میں ہے، جنت کے محلوں میں گھوم رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے کہا، او یہودی، تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو اس کے نبی کو نہیں مانتا تھا، لیکن تو اس وقت جنت میں کیا کر رہا ہے؟ یہ جنت تو میرے اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، تو اس جنت کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ پکڑ سخت ہو گئی تھی اور ایمان بالکل میرے پاس نہیں تھا، لیکن ایک عمل اللہ کو ایسا پسند آیا، میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھاتا پھر رہا تھا، سڑک پر کھاتا پھر رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ لگایا اور کہا، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ان کے روزے چل رہے ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان کے مہینے میں کھانا کھاتا پھر رہا ہے، چیز کھاتا پھر رہا ہے۔ یہ تھپڑ مارنا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مرنے سے پہلے میری زبان پر کلمہ جاری کر دیا۔ جب اتنی سی قدر کرنے پر میرا اللہ ایمان کی دولت سے، جنتوں کی نعمتوں سے نواز سکتا ہے، تو ناقدری کرنے والوں کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو اس کی ناقدری کرتے ان کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا؟ یاد رکھنا، جتنے لوگ کھانے کی چیزیں بیچنے والے ہیں، جتنے لوگ ہوٹل اور ٹھیلے والے ہیں اور وہاں کھلم کھلا کھانے بیچتے ہیں، اور کھانے والے بھی آ کر کے خوب بے شرموں کی طرح کھاتے ہیں، یاد رکھنا کھانے والا بھی ناقدرہ ہے اور کھلانے والا اس سے بھی بڑا ناقدرہ ہے۔ یاد رکھنا تمام کے تمام یہ لوگ گناہگار ہوں گے، کوئی برکت نہیں پھر پورے سال تک کے لیے، کوئی ان کے لیے روزی کی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں کہ ان کو پورے سال روزی دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے تو رمضان کے اندر شیطان کو راضی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے تو 2-4 روپے کما سکتا ہے، لیکن پورے سال روزی دینے والا اللہ ہے۔ وہ روزی کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ اس روزی میں برکتیں کہاں سے لائے گا؟ اپنے آپ کو حوادثات سے، پریشانیوں سے کیسے بچائے گا؟ اپنے بچوں کو حوادثات سے، بیماریوں سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ قدردانی کرنے پر اتنا بڑا تحفہ دے سکتا ہے، تو اللہ ناقدروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل تبدیل کیجئے، رمضان والوں کو روزہ افطار کرائیے، مغرب کے وقت سے اپنے ہوٹل کو کھولیے، اپنے ٹھیلوں کو چلائیے، سحری میں لوگوں کو بلائیے، ان کو سحری کرائیے۔ ایک تو کمائی ہوگی اور دوسرے آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ کے ہوٹل میں روزہ کھول رہے ہوں گے لوگ، آپ کے ٹھیلے پر افطاری کر رہے ہوں گے لوگ،
اور روزی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، پہلی تو مجھے اور آپ کو اس مہینے میں جو عبادت کرنی ہے وہ روزے کی رکھنے کی عبادت کرنی ہے، اور تمام ان لوگوں سے اور بالخصوص نوجوانوں سے، ہاں نوجوان بڑی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، منہ میں بیڑی اور سگریٹ ایسی کھاتا اور پیتا نظر آتا ہے، راستوں کے اندر ایسے ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں حال یہ کہ وہ بالکل بے شرم ہو چکا ہے، حال یہ کہ اسے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا، اسے کوئی خوف نہیں اللہ کی قبر کا، اسے کوئی خوف نہیں اللہ کی جہنم کا، اسے کوئی خوف نہیں حشر کی رسوائیوں کا، وہ گویا کہ ایسے کھاتا پھر رہا ہے جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کہہ رہا اللہ ہم دیکھ لیں گے تیرے عذاب کو، ہم دیکھ لیں گے تیری پکڑ کو، گویا کہ اپنی حرکت سے وہی اعلان کر رہا ہے اللہ ہم دیکھ لیں گے تیری طاقت کو۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزے کی پابندی کریں، اس مہینے میں بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ کو یاد کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں چاہے دن لمبا ہو یا چھوٹا ہو، اس چیز کی پرواہ نہ کریں، آپ محنت کرتے مزدوری کرتے اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر میں اور آپ اپنے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اکثر جہاد فی سبیل اللہ صحابہ نے اسی رمضان کے اندر کیے ہیں۔ معلوم کرو صحابہ سے بدر کب پیش آیا؟ ارے آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بدنوں کے اندر کپڑے بھی نہیں تھے، آپ کیسے رمضان کے مہینے کے اندر بھوکے اور پیاسے پھر رہے تھے؟ صحابہ ننگے پیر اور بالکل تپش کی گرمی ہے، اس وقت میں صحابہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے، ہاں روزے سے تھے اور روزے کی حالت میں قتال کر رہے تھے۔ مجھ سے اور آپ سے صرف دن کے کام نہیں ہوتے، مجھ سے اور آپ سے ہاں محنت کے کام نہیں ہوتے، اور اس محنت میں تمہیں مزدوری ملنے والی ہے اور اتنی بڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بیچارے جو مزدور ہیں، جو ٹھیلا کھینچنے والے ہیں، ان کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ جو گھروں میں اپنے مکانوں میں پڑے رہتے ان کے بس میں روزے رکھنے نہیں ہیں۔ مزدور رکھتا ہے روزے، غریب رکھتا ہے روزے، محنت کرنے والا رکھتا ہے روزے، لیکن جو گھر میں ٹھالی پڑا ہوا ہے اس پر روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کیا جواب دے گا اللہ کو جا کر؟ اس لیے معزز سامعین نظام، مجھے اور آپ کو چاہیے ہاں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے، اگر ہم دیکھیں کہ بدر کا معاملہ اسی رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اسی طریقے سے اور بہت سارے غزوات ہیں، غزوہ بنو قریظہ اسی مہینے کے اندر، یا اور بہت سارے غزوات ہیں۔ ہاں ابھی میں فتح مکہ کی بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے جب مکے کو فتح کیا تب بھی رمضان کا مہینہ پیش آیا تھا۔ میرے بھائی صحابہ اتنی قربانیاں دے کر مجھے اور آپ کو یہ دین دے کر کے چلے گئے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری کہ میں اور آپ اتنی قربانی تو نہیں دے سکتے، لیکن کچھ قربانی دے کر اس دین کو اپنی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی اولادوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم بڑے ہو کر کے روزہ نہ رکھو گے، اولادیں کہاں سے روزہ رکھیں گی؟ بچے کہاں سے روزہ رکھیں گے؟ بعض تو پورے گھر ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں سحری کہا کسے جاتا ہے، افطاری کہا کسے جاتا ہے۔ کوئی بیچاری بوڑھی اماں، کوئی بیچاری اللہ کی نیک بندی ہو سکتا ہے بیچاری گھر سے الگ رہ کر، گھر سے الگ ہو کر روزہ رکھ لیتی ہو، ورنہ کارگزاریاں تو یہاں تک ہیں کہ پورے گھر نہیں جانتے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر بغیر مجبوری کے کوئی روزہ چھوڑ دے گا وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی عبادت اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی کرنی ہے، دن کتنے سخت ہو جائیں، کتنے شدت والے ہو جائیں، لیکن اگر ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی پابندی کریں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اور روزہ خالی بھوکا رہنے کا نام نہیں، ہاں روزہ زبان کا بھی رکھنا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی رکھنا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی رکھنا ہے، روزہ پیروں کا بھی رکھنا ہے، یا
यानी तमाम बदन का रोज़ा होना चाहिए। ज़बान का रोज़ा क्या कि झूठ बोलने से अपने आप को बचाना, धोखा देने से अपने आप को बचाना, हाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने से अपने आप को बचाना। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अगर कोई रोज़ा रख कर के झूठ बोलता है, अगर कोई रोज़ा रख कर के धोखा देता है, अरे सिर्फ वो भूखा है, उसे रोज़े का कोई सवाब नहीं, वो सिर्फ भूखा मर रहा है। इसीलिए ऐसे आदमी का कोई रोज़ा नहीं जो झूठ की पाबंदी करता हो, जो झूठ बड़ा बोलता हो। हाँ जैसे रमज़ान से पहले कारोबारों में घर बार में झूठ बोलता था, इसी तरह रमज़ान के महीने में भी झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ भूखा है, इसे रोज़े का कोई सवाब नहीं है। इसलिए रोज़ा ज़बान का रखना है, रोज़ा आँखों का भी रखना है कि गैर महरम पर आँखें न पड़ें, गैर महरम पर हमारी निगाहें न पड़ें। हाँ ये आँखों का रोज़ा है। हाथों का रोज़ा ये कि किसी मजलूम पर न उठाया जाए, किसी गरीब पर न उठाया जाए, हाँ किसी को सताया न जाए। ये हाथों का रोज़ा है। पैरों का रोज़ा, गलत कदम न चलाए जाएं, गलत कदम गलत जगहों पर न पहुंचाए जाएं। इसलिए मेरे भाई रोज़ा खाली भूखा रहने का नाम नहीं, रोज़ा पूरे बदन की इबादत है। रोज़ा पूरे बदन की इबादत है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप रोज़े रखें, भूखे रह कर के रोज़ा रखें, आँखों का रोज़ा रखें। इसी तरीके से अपने हाथों का, अपने पैरों का रोज़ा रखें। अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाएं, अपनी ज़बान को झूठ बोलने से बचाएं, अपनी ज़बान को धोखा देने से बचाएं, अपनी ज़बान को किसी के ख़िलाफ़ साजिश करने से बचाएं, अपनी ज़बान को चुगलियाँ करने से बचाएं, अपनी ज़बान से किसी पर तोहमत लगाने से बचाएं, अपनी ज़बान को किसी को तकलीफ़ देने से हाँ अपने आप को बचाएं। तब है ये मुकम्मल रोज़ा। इसलिए मेरे भाई रोज़ा खाली भूखा रहना नहीं, रोज़ा पूरे बदन की इबादत है। तो पहली इबादत मुझे और आपको भूखा रहना है, मुझे और आपको रोज़ा रखना है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, दूसरी इबादत इस महीने में मुझे और आपको क्या करनी है? दूसरी है क़याम, अल्लाह के राह में खड़ा होना, अल्लाह के सामने खड़ा होना। यानी अब तक अगर हम क़याम कम करते थे तो अब हम अपने क़याम को बढ़ा दें। क़याम कहते नमाज के लिए खड़ा होना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम सुनना। और ये खाली 10 दिनों के अंदर नहीं या 6 दिनों के अंदर नहीं, बल्कि पूरे महीने के अंदर क़याम बराबर करना है और ज़्यादती उस क़याम के अंदर करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए कि वो शुरू के 6 दिन का शबीना सुनते हैं, शुरू के 10 दिन का शबीना सुनते हैं और पूरे साल ऐसे आज़ाद घूमते हैं जैसे इन्होंने तमाम इबादतों को कर लिया हो, जैसे अब इन्हें और सवाब की ज़रूरत नहीं, जैसे अब इन्हें और अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इनको अल्लाह ने 6 दिन में और 10 दिन में कोई सर्टिफिकेट दे दिया हो कि अब तुम गुनाह करो या नेकी करो, तुम्हारे लिए जन्नत पक्की हो चुकी है। बहुत सारे 6 दिन का सुनने वाले ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे अब इन्हें इबादतों की ज़रूरत नहीं, ऐसे टहलते फिरते हैं जैसे अल्लाह की तरफ से इनको ये परवाना मिल गया हो कि अब तुम कुछ भी करो तुम्हें जन्नत पक्की है। घूमते कि नहीं भाई ऐसे ही कुछ लोग? हालांकि शबीने उन लोगों के लिए जो बेचारे तिजारत करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाकर के उनका माल इधर उधर होता है। इस शहर में तिजारत है, दूसरे शहर में तिजारत है। ये उन लोगों के लिए है कि कुरान वो बेचारे एक दफ़ा सुन लें, उस सुन्नत को अदा कर लें और फिर उसके बाद उनका कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन नमाज छोड़ने की तब भी इजाज़त नहीं, तरावी छोड़ने की तब भी इजाज़त नहीं। जहाँ भी मौका मिले वहाँ क़याम करें, जहाँ भी मौका मिले वहाँ कुरान सुने, जहाँ भी मौका मिले तरावियाँ पढ़ें। लेकिन यहाँ तिजारती लोग भी गलती करते हैं, 6 दिन और 10 दिन का सुन करके फिर तरावियाँ बिल्कुल ख़त्म हैं, फिर कुरान का सुनना बिल्कुल ख़त्म है, फिर इशा की नमाज पढ़ करके ऐसे आते हैं जैसे हमने पूरे महीने की तरावी 6 दिन के अंदर पढ़ ली थी। छोड़ने की उन्हें भी इजाज़त नहीं है।
بس اتنی اجازت ہے کہ انہوں نے یہ قرآن سن لیا ہے، اب انہیں جہاں موقع ملے وہاں قرآن سنیں، اب جہاں ان کو موقع ملے وہاں تراویح پڑھے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اس مہینے کے اندر دوسری جو اہم عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کے اندر جاگنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا پوری رات اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل آ کر کے سنتے ہیں، کبھی کبھی صحابہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان راتوں کے اندر قیام کو بڑھا دیں، اللہ کے قرآن سنانے اور سننے کو بڑھا دیں۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھ سے اور آپ سے جاتا رہے، اس لیے مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر عبادت کی جگہ نہ ملے، اگر مسجدوں کے اندر اجازت نہ ملے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن کو لے کر کے آئیں، اس کا اکرام اور عزت کریں، اور اپنے گھر کے اندر جتنے گھر کے فرد ہیں وہ تمام کے تمام ان کا قرآن سنیں، وہ تمام کے تمام تراویح پابندی سے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے پابندی لگ جائے، ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے پھر پچھلے رمضان کی طرح مجھ پر اور آپ پر پھر پابندیاں ایک جگہ جڑنے پر لگ جائیں، کیونکہ یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ ہاں کیا ہے اصل یہ تو اللہ جانتا ہے کہ بیماری دوبارہ اپنے قدم جما رہی ہے۔ یہ کیسی بیماری جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، یہ کیسی بیماری جو صرف مسلمانوں کی مسجدوں میں آتی ہے؟ خیر یہ وہی جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر غلط کر رہے ہیں تو میرا اللہ سبق سکھانے والا ہے، اگر صحیح ہے تو مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی ضروری ہے، مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی لازم اور ضروری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر تراویحوں کی پابندی کریں۔ پچھلے سال دیکھا مسجدوں کو اگر تالے لگ گئے، مسجدوں کو اگر بند کر دیا گیا تو کوئی تراویح کی پابندی کرنے والا نظر نہیں آیا، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جس نے قرآن کو سنا اور تراویحوں کو پڑھا، صرف 100 میں 10 نظر آئے، ورنہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں، جیسے عبادت کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ ایسا میں نے اور آپ نے پچھلے رمضان کو ظاہر کیا، اس سال ایسا نہیں کرنا ہے، کہیں مجھ سے اور آپ سے میرا اور آپ کا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی، اس مہینے میں دوسری عبادت صیام اللیل ہے، راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، قرآن کو نماز میں نفلوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ اور پھر جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قرآن کریم کو سنیں۔ بڑے حفاظ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں مجھے اور آپ کو معصوم سے بچے مل جائیں گے جو بالغ ہو چکے ہیں، جن کی عمر 14-15 سال ہو چکی ہے۔ آپ ان بچوں کو لے کر کے آئیں، ایک سنانے والا ایک سننے والا، جن کے گھر وسیع ہیں وہ اپنے گھروں میں تراویحوں کا انتظام کریں، شبینے کا نہیں، یہ 6 دن کا فیشن نہیں، یہ 10 دن کا فیشن نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں کم از کم 20-20 25-25 دن کے، ہاں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم سنوائیں۔ یہ نہیں کہ 6 دن کے اندر سن لیا اور پھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ کم از کم اگر کوئی کام نہیں ہے تو پورے مہینے کا قرآن سنیں، پورے مہینے کا۔ خاص طور سے ہمارے کارخانے والے، خاص طور سے ہمارے بڑے مکان والے، خاص طور سے جن کے یہاں انتظامات ہیں 10-5 آدمیوں کے، ان مکان والوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ حافظوں کو بلائے اور اپنے یہاں قرآن کا انتظام کریں۔ اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حافظ کا قرآن نکل جائے گا، وہ یاد رہے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ بہت سارے حفاظ میرے پچھلے ہفتے پچھلے سال ایسی گھوم رہے تھے، نہ انہیں قرآن سنانے کی جگہ ملی نہ سننے کی جگہ ملی۔ میرے بھائی، میں اور آپ نہیں کرا سکتے اپنے گھروں کے اندر؟ کرانے چاہیے، اپنے کارخانے کی برکت کے لیے، اپنی فیکٹری کی برکت کے لیے، اپنے گھر مکان کی برکت کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان حفاظ کے قرآن کریم سنیں اور اپنی عبادتوں میں اضافے کریں۔ تو دوسری عبادت
اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو راتوں کو جاگنا ہے، لیکن وہ عبادت کے ساتھ جاگنا ہے، خالی ایسے ہی نہیں جاگنا۔ اور دوسرا یہ کہ اس رات کے اندر، ان راتوں کے اندر مجھے اور آپ کو عبادتوں کے ساتھ جاگنا ہے، موبائل کے ساتھ نہیں، موبائل کی ویڈیو کے ساتھ نہیں، یا اسی طریقے سے اور موبائل کے جو بھی طریقے ہیں، گیم وغیرہ، یہ جتنے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں کے ساتھ جاگنا نہیں، بلکہ عبادتوں کے ساتھ جاگنا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ جاگنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ جاگنا ہے۔ اگر نماز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر نماز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو سنیں، سن سکتے ہیں تو سنیں، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے علاوہ قرآن کو خوب پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپس میں بحث کریں نوجوان کہ اگر اس نے 10 قرآن پڑھے ہیں، میں اس کی جگہ 15 قرآن پڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ کچھ مرحومین آپ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو سکون دے دے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اور آپ ان سے واقعی میں محبت کرتے ہیں، تو شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے محبت کرتے تھے، آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ان کے نام کی عبادت کریں، اس میں ان کے نام کا قرآن کریم پڑھیں، تب ہے اصل محبت۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو یہ 2 کام کرنے ہیں، حالانکہ یہ 2 کام اور ہیں جن کو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غریبوں کی غمخواری، یہ بھی اسی مہینے میں مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا مجھے اور آپ کو اسی مہینے کے اندر یہ عمل کرنا ہے، اور بھی 1-2 عمل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک بات اور مجھے اور آپ کو بتلانی ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کبھی اسلام کو برا کہتے ہیں، کبھی دین کو برا کہتے ہیں، اسی طرح ایک خبیث ڈانسنے سے اٹھتا ہے اور وہ میرے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اسے کوئی کہنے سننے والا نہیں، اسے کوئی اس پر جرم عائد کرنے والا نہیں، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، ہیرو بنانا سب رہے ہیں۔ اس لیے قانون کی اگر ہم حساب سے چلیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ جیل کے اندر بھی جائے اور وہ سزا بھی کاٹے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بہت سارے پرچے دیے جائیں گے، ان پر اپنے نام لکھنے اور دستخط کرنے ہیں کہ ہم اس خبیث کو جیل میں ڈلوانا چاہتے ہیں، اس خبیث کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، جو ڈاسنے کے کسی مندر سے اٹھ کر کے میرے اور آپ کے آقا کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے ملک کا قانون یہ ہے کہ کوئی کسی مذہب کے بڑے کو برا نہیں کہے گا، یہ غیر قانونی کہلائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کی مسجدوں میں آپ کے علماء اگر تمہیں کوئی پرچہ لا کر کے دیں اور تم سے سائن کرنے کے لیے کہیں تو اس پہ سائن بھی کرنا ہے، اپنا نام بھی لکھنا ہے، اور اگر اس ظالم کے لیے جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے لیے کہیں جانے کے لیے بھی کہے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہنستے ہنستے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔